إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پچھلی دفعہ ہم بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے شروع کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری ان کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری اسلام کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور ان کے ایک ایک واقعے میں جو اتنے سبق چھپے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، میرا خیال ہے کہ ہمارے بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ درود ابراہیمی کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو تا قیامت روشن رکھا ہے. صرف اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تو روشن رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ابو الانبیاء جو ہیں جن کو خطاب دیا گیا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ ابو الزیفان بھی تھا. زیفان، ابو الزیفان. اور ابو الزیفان ان کا لقب اس لیے تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. جیسے میں پہلے بھی پتہ نہیں پچھلے 10 میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ روزانہ جو ہے جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی مہمان کو باہر سے لے آتے تھے، کیونکہ کسی بھی مہمان کو اپنے گھر میں انٹرٹین کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کا ہم سب کو تو ادراک ہے ہی، ہمارے نئے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے، ایک تو اللہ کی رحمت و برکت اترتی ہے آپ کے گھر میں، اور جب مہمان آپ کے گھر سے جاتا ہے تو کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں آپ کے گھر سے واپس لے کر آتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ نے آ کے تو اپنے شوہر کی شکایت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب جب ان کو اپنے صحابی کو کہا کہ مجھے اپنے گھر دعوت دو نا. تو جب صحابی نے ان کو اپنے گھر بلایا تو آپ نے ان کی زوجہ کو، جو صحابیہ تھیں جنہوں نے شکایت کی تھی، انہوں نے کہا کہ جب یہ مہمان باقی جو آپ کے صحابہ آئے ہوئے تھے، جب یہ گھر سے جائیں تو دیکھنا کہ ان کے پیچھے کیا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے ہٹائے، کیونکہ اب ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ جب کوئی مہمان جاتا تو اس کے ساتھ سے کون کون سی بلائیں گھر سے جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درس تھا، جو سبق تھا اس میں چھپا ہوا، وہ پوری قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے نا، کیونکہ تبھی تو ایسے ایسے واقعات ہوئے جو ضروری تھے ہمارے لیے. تو جب ان صحابیہ نے دیکھا دروازے کی اوٹ سے کہ جب مہمان گھر سے رخصت ہوئے تو ان کے پیچھے کتنی بلائیں تھیں جو اس گھر سے نکل گئیں. اس گھر سے بیماری، پریشانی، مصیبت، رنج، ہر طرح کا دکھ، جو سٹریس ہے، جو آج ڈپریشن ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ آسٹرینز جو ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کو ڈپریشن میں نظر آتے ہیں. اور آسٹرینز کے گھروں میں ہی آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی کا کوئی رواج نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ملیں، لوگوں کو انوائٹ کریں، یا اپنے بہن بھائیوں کو انوائٹ کریں، کوئی فیملی سسٹم ہو یا ان کے فرینڈز ایون، وہ تو بہت لمبی لمبی، اگر انہوں نے کسی سے ملنا ہو تو بہت لمبی اپوائنٹمنٹس، 2 مہینے بعد کی ڈیٹ فکس کریں گے، کہیں باہر جا کے کسی کافی ہاؤس میں کافی پی لیں گے اکٹھے، کہیں کھانا کھا لیں گے. لیکن گھروں میں بلانے کا رواج نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ خوش رہتا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ خوش رہتا ہے. تو اس کا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں، ابو الانبیاء نے بھی دیا کہ اپنے گھر میں مہمان نوازی، مہمان کو انٹرٹین کرنا. اور جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے، جس دن ان کے گھر مہمان نہیں آتے تھے تو وہ بہت دکھی ہوتے تھے اس دن کہ میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے اکیلا کھانا پڑ رہا ہے. اور مہمان کو کھلانے سے کبھی آپ کا رزق کم نہیں ہوتا، کبھی رزق کی آپ کو تنگی نہیں آتی مہمان کو کھلانے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا، برکت کا وعدہ کیا ہے. تو جب بھی آپ نوٹ کریں کہ جب آپ کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں آپ کا رزق بڑھتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اس رزق میں برکت آ جاتی ہے. تو وہ جو برکت ہے اس رزق میں، اس کو لانے کے ویسے تو کئی طریقے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں مہمانوں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، ان کو انٹرٹین کریں. اور مہمان کو بلا کے صرف کھلانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا اچھا انٹرٹین کریں، اس کو اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو ملیں کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ آئے ہیں تو اس کو خوشی ہوئی ہے. فیل ایٹ ہوم. ہاں، فیل ایٹ ہوم نا. اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں آیا ہوں تو یہ تنگ پڑ گئے ہیں، یا ان کو میرا آنا اچھا نہیں لگا. اور یہ بھی ایگال ہے کہ آپ کے گھر کون آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر وہ لوگ بھی آتے ہیں، آف کورس بعض اوقات آپ کچھ لوگوں سے زیادہ نہیں ملنا چاہتے،
جو آپ کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے. جیسے ہمارے بچے ہیں, اگر جو ہماری نیو جنریشن ہے, اگر دیکھیں تو ہر ایک سے نہیں ملنا چاہتے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مزاج کس سے ملتا ہے, کس سے نہیں ملتا, کس کی بات اچھی لگتی ہے, کس کی بات اچھی نہیں لگتی. لیکن جب ایسا بھی کوئی بندہ جب مہمان بن کے آپ کے گھر آتا ہے, تو پھر آپ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. کیونکہ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ ان کے گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو وہ اس کو اتنا اچھا, وہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا آنا, آپ کو اچھا نہیں لگتا, اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کا مہمان ہے, اور وہ آپ کے گھر سے جب جائے تو بہت خوش ہو کے جائے, اس کو خوشی, اس کو فیل ہونی چاہیے. تو یہ زندگی کا ہمیشہ پرپز رکھیں, اپنی زندگیوں کا جو ٹارگیٹ ہے. میں کہتی ہوں ہر انسان کو اپنی زندگی کے کچھ اصول فکس کرنے چاہیے کہ یہ اصول ہیں جن پہ میں نے زندگی گزارنی ہے. ایک تو ہمارے پاس ضابطہ حیات پورا ہمارے دین نے ہمیں دے دیا ہے, قرآن دے دیا, ہمیں حدیث دے دی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے دی, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے دے دیے, ان کی زندگی کے واقعات دے دیے. اگر آپ لیٹسٹ مینجمنٹ اٹھائیں نا, اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے جائیں, آپ مینجمنٹ کا کوئی کورس کرنے چلے جائیں, مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل وہ سکھاتے ہیں وہ ہے انٹرپرسنل سکلز. کبھی پڑھی ہے انٹرپرسنل آپ لوگوں نے, یا کبھی ٹیچر نے بتایا ہو کچھ, کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے نا, وہ کسی میں کیا کیپیبلٹی ہے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں, آپ ٹیکل کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. تو جس کی آج کل جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں جاب کے لیے, اگر آپ جائیں تو کمپٹنسی انٹرویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس میں آپ کی کمپٹنسی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اتنے کمپٹنٹ ہیں, آپ کانفلکٹ ہو جائے آپ کا کسی کے ساتھ تو آپ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں. کیونکہ کانفلکٹ میں غصہ کرنا اور ہر بات بول دینا یہ تو بہت آسان ہے. لیکن جاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یہ نہیں چاہتی, کیونکہ جب دو لوگ کہیں پہ کام کر رہے ہوں, دو لوگ ایون ایک گھر میں رہ رہے ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں, کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے, کانفلکٹ آپ کا ہمیشہ ہوگا. لیکن ان کانفلکٹس کو آپ کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے, یہ آپ کی خوبی ہونی چاہیے. کیونکہ جب دو لوگ ہیں تو دو لوگ کبھی ایک جیسے سوچتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دو لوگوں کے جینز کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے, دو لوگوں میں سیلز ایک جیسے ہوتے ہیں, ڈی این اے ایک جیسا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. جینیٹکس دو لوگوں کی بہت مختلف ہے. تو دو لوگ جہاں پہ رہیں گے, دو مختلف انوائرمنٹ کے لوگ ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ایون آپ کے بہن بھائی جو ایک ہی گھر میں ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں, ان میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. کوئی بات کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے, کوئی ایک چیز کو ڈفرینٹ, لیکن دونوں میں سے ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز دونوں ہی غلط نہ ہوں, لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو اس ڈفرینس آف اوپینین کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو ایک دوسرے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے نا, انٹرپرسنل اسکلس, یہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کے دین نے سکھائی ہیں. سب سے زیادہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ انٹرپرسنل آپ کو کیسے ریلیشن شپس قائم کرنے چاہیے, چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, وہ ماں باپ کے ساتھ ہو, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہو, آپ کا آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو, آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو, آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ہو, ایون آپ کا جانوروں سے کیا سلوک ہونا چاہیے. تو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یورپ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ کتے کی کس طریقے سے آپ لک آفٹر کریں, بلی کو کس طریقے سے کریں, پیٹس کو کس طریقے سے کریں. سب سے پہلے ہمارے دین نے ہمیں بتائی یہ چیز. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو خوبی ہم لے کے چلے تھے کہ وہ مہمانوں کو بہت اچھا انٹرٹین کرتے تھے, تو یہی خوبی ہر مسلمان میں نظر آنی چاہیے. وہ مہمانوں کو بہت اچھا انٹرٹین, اخلاق بہت اچھا. بھول رہے ہیں اس ٹائم کہ آپ کا اختلاف کیا ہے اس کے ساتھ, آپ کو اس کے ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس کی کوئی بات آپ کو ماضی میں بری لگی ہے, کچھ بھی ہے, بس جب آپ کے گھر آ گیا تو آپ کا مہمان ہے. اور آپ کے مہمان کے لیے آپ کی ایک ہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ مہمان میرے گھر سے جب جائے تو خوش ہو کے جائے, اس میں آپ جو مرضی کریں, اور اس چیز کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ کے ہاں. تو ابو الانبیاء جو تھے انہوں نے یہ خوبی ہمیں سکھائی کہ جب مہمان گھر میں آئے تو مہمان کو سرو کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اس کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنے جلیل القدر جو پیغمبر تھے, جن کی پوری نسل میں سے انبیاء آئے, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ہم نے دیکھا تھا, اور یہاں پہ ہم نے اپنا درس اینڈ کیا تھا کہ جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی حال میں کسی مقام پر چھوڑتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر, کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جس اللہ کے نبی نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی اپنا سوال نہیں کیا کہ میرا سوال صرف میرے رب کے لیے ہے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر کیسی رحمت و کیسی برکت دی کہ کہتے ہیں کہ 40 دن آپ آگ میں رہے لیکن آگ آپ کو چھو تک نہیں سکی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ اور ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں نکل کے کہتے تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی باغ میں ہوں، میں کچھ لوگوں کو